اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں۔ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اور گھروں میں داخل ہوا کرو ان کے دروازوں سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کریں گے۔ گھڑیوں اور کیلنڈروں کے ایجاد ہونے سے پہلے انسان اپنے اوقات کا تعین کیسے کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں سورج ہمارے لیے گھڑی بنا دیا تاکہ ہم دن کے مختلف اوقات کا تعین کر سکیں، اور چاند کو ہمارے لیے کیلنڈر تاکہ ہم دیکھ سکیں کب مہینہ شروع ہوا، کب آدھا چاند ہوا تو ایک ہفتہ گزر گیا، پورا چاند ہوا تو آدھا مہینہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہمیں بتایا کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے اس دن سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 مہینے محترم ہیں، یعنی شہر الحرام۔ مشرکین مکہ ان 12 مہینوں کے آرڈر کو اپنی مرضی کے مطابق آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، اور شہر الحرام کی بھی حرمت اور تقدس کو پامال کیا کرتے، جس کا ذکر سورہ توبہ میں آیا ہے۔ لیکن انہوں نے چاند کے اس گھٹنے بڑھنے کو بہت سے توہمات اور سپرسٹیشن کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ عرب معاشرے میں کچھ تاریخوں کو اور مہینوں کو اچھا اور کچھ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کچھ کو سفر اور شادی وغیرہ کے لیے موافق اور کچھ کو بدشگون سمجھا جاتا تھا۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے اور گرہن لگنے کو لوگوں کی قسمتوں کے ساتھ جوڑا جاتا۔ یہ بات آج بھی ہمارے لیے کچھ عجیب نہیں ہے۔ آج بھی چاند اور مہینوں سے ریلیٹڈ مسلمانوں میں بہت سے توہمات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بہت ہی بھاری اور منحوس ہے، اس میں شادیاں نہیں کرتے، اور اس فہم کو اسلام کا رنگ بھی دے دیتے ہیں۔ مختلف قسم کی گیدرنگز، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں کہ فلاں صورت اتنی دفعہ پڑھو کیونکہ سفر کا مہینہ بھاری ہے، حالانکہ اس فہم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ چاند گرہن کو منحوس سمجھتے ہیں، خاص طور پہ پریگننٹ عورتوں کے لیے، کہ یہ ہونے والے بچے کے لیے بہت برا ہے، اس لیے اس ٹائم پہ پریگننٹ عورتیں گھر سے نہ نکلیں۔ کچھ چاند سے ریلیٹڈ بہت عجیب سی پریکٹسز بھی پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کبھی کراچی میں ساحل سمندر پر دیکھیں تو لوگ ڈسیبلڈ اور معذور بچوں کو چاند کی کچھ خاص تاریخوں میں ان کا جسم مٹی میں دبا دیتے ہیں کہ اس سے جسمانی معذوری ختم ہوتی ہے، اور بھی بہت عجیب باتیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نئے احکامات اور عبادات کی فقہ اس نئی امت کو سکھائی، وہاں معاشرے میں موجود بے شمار غلط رسومات اور رواجوں کی نفی بھی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جب لوگوں نے پوچھا یسألونک عن الأہلہ کہ کیا چاند کی تاریخوں کا قسمتوں سے کوئی تعلق ہے، یا ان کے کیا اثرات ہیں، مختلف مہینوں کی کیا تاثیر ہے، اور ان باتوں کی کیا حقیقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، ان سے کہہ دیجئے کہ چاند کی گھٹنے اور بڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانوں کے لیے تاریخوں اور مہینوں کا تعین کیا جا سکے۔ مواقیت وقت کی جمع ہے۔ چاند مہینوں کے شروع ہونے اور گزرنے کے اوقات بتاتا ہے، جس سے انسان شہر الحرام اور خاص طور پہ حج کے مہینے کا تعین کر سکے۔ ہم لوگ چاند سے ریلیٹڈ توہمات اور بے جا رسومات میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو محترم مہینوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی اہمیت سمجھتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر کو حرمت والے مہینوں کے نام بھی نہیں پتہ ہوتے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کے دروازوں سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے۔ یہ ایک اور توہم پرستی پائی جاتی تھی عربوں میں، جس کے بارے میں ہمیں صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار جب حج کے لیے آتے تو احرام کے بعد گھروں میں دروازوں سے نہیں جاتے بلکہ دیواروں سے کود کر گھر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ پھر اسلام لانے کے بعد ایک انصاری شخص آیا اور دروازے سے داخل ہو گیا، اس پر لوگوں نے بہت لعنت ملامت کی، تو یہ وحی نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ گھروں میں پیچھے سے دیواروں پر چڑھ کر آؤ، بلکہ نیک تو وہ شخص ہے جو تقوی اختیار
کرے اور گھروں میں اس کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1803۔ تمام امتوں کا یہی مسئلہ رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی توہم پرستی، مفروضات، رسومات، ٹونے ٹوٹکوں کو دین کا حصہ سمجھ لیا جاتا ہے، اور پھر لوگ طرح طرح کی بدعات کو نیکی اور دین سمجھ کر پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ جبت کا مفہوم وہی ہے جسے ہم اردو میں اوہام کہتے ہیں اور جسے انگریزی زبان میں سپرسٹیشنز کہا جاتا ہے۔ جبت کے اصل معنی ہے بے معنی، بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیزیں۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، جوتش، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، مہورت اور تمام دوسری وہمی اور خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا گیا۔ اب آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں کہ کتنے قسم کے سپرسٹیشنز اور توہمات پائے جاتے ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو منحوس ہے، گھر میں کینچی چلاؤ تو لڑائی ہو جاتی ہے، بائیں آنکھ کا بھڑکنا منحوس سمجھا جاتا ہے، کالا کوا اگر گھر کی دیوار پہ بولے تو مہمان آتے ہیں، ہاتھوں کی لکیروں، ستاروں، پتھروں اور نمبروں کو انسان کی قسمتوں سے جوڑنے والے عالم ہر جگہ موجود ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے بھی ہیں اور ان پر یقین بھی کرتے ہیں۔ پھر ایسے ہی بہت سی رسومات اور توہمات دین کا حصہ بن جاتے ہیں جن سے طرح طرح کی بے پناہ بدعتیں جنم لیتے ہیں۔ تعویذ، گنڈے، امام زامن انسان کی حفاظت کرنے لگتے ہیں۔ رات کو دیوار پہ انگلی سے کہف کا لفظ لکھو تو گھر کی حفاظت ہوتی ہے۔ فلاں تاریخ کو حلوے بانٹو، 11ویں کو نیاز دو، مزاروں پہ دیگیں دو، چادریں چڑھاؤ تو دل کی مراد پوری ہوتی ہے۔ 7 لال مرچیں کسی پر سے 7 بار وار کر جلا دو تو نظر اتر جاتی ہے۔ اور بھی طرح طرح کی پریکٹسز ہیں جنہیں ہم نیکی اور دین کا حصہ سمجھ چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کلیئر کر دیا کہ نیکی اس طرح کی من گھڑت باتوں میں نہیں ہے، یہ صرف توہمات ہیں جن کو اسلام مکمل طور پر رد کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ روایت ہے کہ عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب سے تقوی کے بارے میں پوچھا۔ ابی نے کہا کیا آپ کبھی ایسے راستے پر چلے ہیں جس پر کانٹے ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ ابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ جس پر عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی آستینیں لپیٹ لیں اور جد و جہد کی، یعنی کانٹوں سے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ ابی نے کہا یہی تقوی ہے، زندگی کے خطرناک سفر میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا تاکہ انسان گناہ سے پاک سفر کامیابی سے مکمل کر سکیں۔ یعنی نیکی یہ نہیں کہ تم چاند کی تاریخوں کو قسمتوں کے ساتھ جوڑو یا پھر گھر کے دروازے کے بجائے پچھلے دیواروں سے ٹاپ کر گھر کے اندر داخل ہو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ بچو ہر اس چیز سے جو اللہ کے دین، قرآن اور سنت سے دور لے کر جاتی ہے۔ مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے سے بچو، چاند کی تاریخوں کے مطابق مہینوں کا صحیح حساب رکھو، توہمات، بدعات اور بیجا مفروضات کو دین کا حصہ نہ بناؤ، بلکہ قرآن اور سنت کی صحیح پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر بار ایک نئی بدعت ایجاد ہوتی ہے تو ایک سنت مر جاتی ہے۔ پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات جو اس آیت میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں بتاتے ہوئے حج کا ذکر کیا، جو ایک بہت ہی لطیف اشارہ ہے۔ نوٹ کریں کہ یہ آیت مدینہ کے شروع کے دور میں نازل ہوئی، ابھی مسلمان مکہ سے اپنی جان بچا کر ہجرت کر کے آئے تھے۔ نماز، روزے اور زکوٰۃ کا ذکر آ چکا، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ عبادات تو کہیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن حج کے لیے تو مکہ جانا ہوگا۔ مسلمانوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ہم حج کیسے کر سکتے ہیں، وہاں تو ہمارے دشمن ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرما دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو۔ یہ بہت ہی خوبصورت سیکوینس ہے۔ پہلے روزے کا ذکر آیا کہ صوم کے ذریعے جیسے اپنے گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہو، ویسے ہی اب خود کو جنگ کے لیے تیار کرو تاکہ اپنا حق واپس لے سکو۔ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور پھر حج کا فریضہ ادا کرو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جہاد کی آیات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔